بسم اللہ الرحمن الرحیم فزت برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ وہ علی کہ جس نے زندگی میں اپنی مرضی سے کوئی کام نہیں کیا، وہ علی کہ جو اٹھا تو اللہ کی مرضی سے، وہ علی جو چلا تو اللہ کی مرضی سے، وہ علی کہ جو بولا تو اللہ کی مرضی سے، وہ علی جو سویا تو اللہ کی مرضی سے، وہ علی کہ جس نے اپنے ایک اشارے سے در خیبر کو اکھاڑا تو اللہ کی مرضی سے، وہ علی کہ جو کبھی خندق میں آیا تو اللہ کی مرضی سے، وہ علی جو خیبر میں آیا تو اللہ کی مرضی سے، وہ علی جو دوش پیغمبر پہ سوار ہوا تو اللہ کی مرضی سے، وہ علی جو شوہر بطول بنا وہ بھی اللہ کی مرضی سے۔ اس نے کبھی بھی اپنی مرضی سے کوئی کام نہیں کیا۔ نعمان بن سعد کہتے ہیں کہ امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا، میں حجت اللہ ہوں، میں خلیفۃ اللہ ہوں، باب اللہ ہوں، میں خزانے دار علم خدا ہوں، اور میں امین راز ہوں، میں امام خلق ہوں، اور نبی رحمت کے بعد بہترین بندہ ہوں۔ امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا کہ میں مسجد قباء میں خدمت پیغمبر میں حاضر ہوا تو کچھ اصحاب آپ کے ساتھ بیٹھے تھے۔ جب آپ نے مجھے دیکھا تو آپ کا چہرہ خوشی سے تاباں ہو گیا اور آپ کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی، آپ کے دانتوں کی سفیدی مثل برق نظر آتی تھی۔ پھر آپ نے فرمایا، اے علی میرے نزدیک تشریف لاؤ۔ پھر مجھے اس قدر نزدیک کیا کہ میری ران آپ کی ران سے مس ہو گئی۔ پھر اپنے اصحاب کی طرف چہرہ کر کے فرمایا، اے میرے اصحاب، میرے بھائی علی کا اس وقت یہاں آنا ایسا ہے جیسے رحمت خداوندی نے ادھر رخ کیا ہے۔ بے شک علی مجھ سے ہے اور میں علی سے ہوں، اس کی جان میری جان سے ہے، اس کی طینت میری طینت سے ہے۔ یہ میرا بھائی اور میرا وصی و خلیفہ ہے، میری زندگی میں بھی اور میری موت کے بعد بھی، لہذا جو کوئی اس کا حکم مانے اس نے میرا حکم مانا، جو اس سے موافقت کرے اس نے مجھ سے موافقت کی، اور جس نے اس کی مخالفت کی اس نے میری مخالفت کی۔ یہ علی بن ابی طالب ہیں جن کے لیے پیغمبر اسلام ارشاد فرما رہے ہیں۔ اور اب یہ آنے والی یہ شبیں ہیں ایسی ہیں کہ جو پردیس میں علی کے بچوں کو یتیم کرنے والی راتیں آ رہی ہیں، ایسے دن آ رہے ہیں کہ علی کے بچے پردیس میں یتیم ہو جائیں گے۔